بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدہم کا سبق نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اپنی گزشتہ بحث کے تتمہ کو، اور آج انشاءاللہ ہماری بحث اس باب میں تمام ہو جائے گی۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا کہ اگر انسان کسی امارہ یا کسی اصل کے اوپر عمل کرتا ہے اور بعد میں جب عمل کرنے کے بعد اس کا زمانہ گزر جاتا ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ایک معتبر دلیل معتبر حجت آ جاتی ہے، اس کے عمل کو باطل قرار دیتی ہے۔ آیا اس نے جس امارہ کے مطابق یا جس اصل کے مطابق عمل کیا تھا، آیا اس کا عمل مجزی ہوگا یا اس کا اعادہ کرنا ہوگا؟ مصنف نے کہا تھا کہ یہ مہم ترین مسئلہ ہے کہ جو مجتہدین اور مقلدین دونوں کو پیش آتا ہے، اور مصنف نے ممکنہ دو صورتیں بیان کی۔ جہاں تک تعلق ہے موضوعات کا، فرماتے ہیں موضوعات میں مشہور یہی ہے کہ ہم عدم اجزاء کے قائل ہوں، لیکن جہاں تک تعلق ہے احکام کا، فرماتے ہیں احکام میں بعض بزرگان کی جانب سے دعویٰ اجماع قائم ہو اس بات کے اوپر کہ اس کا یہ عمل مجزی ہوگا، اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اجماع سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمارے پاس قاعدہ اولیہ ہے، وہ قاعدہ اولیہ عدم اجزاء کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر ہم نے جناب صاحب فصول اور جناب کاشف الغطاء قدس سرہما کا قول نقل کیا تھا، جس میں انہوں نے اجزاء کے اوپر دلیل بیان کی تھی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ حضرات سے، یعنی ان دو حضرات سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے جو تبدیلی واقع ہوئی، مجتہد کے فتوے میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے یا مقلد کی تقلید میں جو تبدیلی واقع ہوئی، اس تبدیلی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو حکم واقعی اس میں تبدیل ہوا ہے یا حکم واقعی پر قائم ہونے والی دلیل ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ فرماتے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ تبدل جو ہے وہ اجتہاد میں ہو، یعنی کیا مطلب؟ اجتہاد میں ہو، تقلید میں نہیں ہوا۔ فرماتے اس صورت میں آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا مجتہد کی رائے بدلنے سے اللہ کا حکم تبدیل ہو چکا ہے؟ جو حکم واقعی لوح محفوظ میں پہلے سے موجود تھا، آیا وہ حکم واقعی تبدیل ہو چکا ہے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکم واقعی نہیں بدلا، جو حکم واقعی کی دلیل اور حجت تھی، جس چیز نے حکم واقعی کو حجت قرار دیا تھا، وہ والی دلیل کیا ہے؟ تبدیل ہو چکی۔ فرماتے یہاں پہ دو راستے، ان دو راستوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسری راہ موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ پہلی صورت کے قائل ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تبدیل ہو چکا ہے، جو لوح محفوظ میں حکم تھا، اب مجتہد کا فتویٰ بدلنے سے وہ حکم واقعی بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ وہی تصویب ہے جس کے معتزلہ قائل تھے۔ فرماتے ہیں تصویب باطل لازم آئے گی، جو کہ ہم امامیہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر آپ دوسری صورت کے قائل ہیں کہ نہیں، حکم واقعی تو نہیں بدلا، حکم واقعی اپنے حال پر لوح محفوظ میں باقی ہے، جو دلیل حکم واقعی کے اوپر تھی، فرماتے ہیں کہ وہ دلیل اب تبدیل ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ دلیل تبدیل ہو چکی ہے تو کیا پہلی دلیل پہلے والے اعمال کے لیے تھی، یعنی اسی کے لیے خاص تھی، یا وہ دلیل مطلق تھی؟ ہم آپ سے پھر یہ سوال کریں گے، اگر تو آپ اس والی دلیل کو صرف گزشتہ اعمال کے لیے حجت قرار دیں، فرماتے پھر یہاں پہ اجزاء کی کوئی وجہ بنتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے والی دلیل تھی وہ سابقہ اعمال کے لیے تھی، اس میں اس بات کا اطلاق موجود نہیں تھا کہ یہ والی دلیل جو آئندہ آنے والے زمانے میں بھی جتنے بھی اعمال انجام دیے جائیں گے ان میں بھی حجت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اس دلیل میں اس طرح کا اطلاق موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت کی بات کریں، ہم اس دلیل کو پہلے ہی مخصوص قرار دے رہے ہیں، جب مخصوص قرار دینے فرماتے ہیں کہ اس میں اطلاق نہیں ہوگا، اور اس کا زمانہ جب گزر چکا ہے تو فرماتے ہیں یہاں پر کشف خلاف کی صورت میں اصلاً اعادہ یا قضا کی آپ بات کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دلیل مطلق تھی، یعنی پہلے والے اعمال کو بھی شامل تھی اور بعد والا زمانہ جو کہ اب زمانہ آ چکا ہے اس زمانے کو بھی شامل تھی، فرماتے ہیں اگر آپ مطلقاً قرار دیں تو اس صورت میں فرماتے ہیں آپ کا قول باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد کا جب فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کی رائے بدل چکی ہے، اس نے فتویٰ تبدیل کر دیا، اس کا مطلب بدل چکا ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی والی جو دلیل تھی وہ اس کے اوپر حجت نہیں تھی، لیکن مجتہد نے خیال کیا تھا کہ شاید یہ حجت ہو، بس اب اس کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ یہ حجت نہیں تھی، اس بنا پر اس نے دوبارہ نئے سرے سے ایک حجت لاحقہ کو بیان کر دیا، ایک دوسری حجت کو بیان کر دیا۔ بس یہاں پہ آپ اطلاق کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر تو اطلاق ہوتا تو مجتہد اس کو ابھی اسی حال میں بھی کیا کرتا؟ بطور حجت، بطور دلیل کے باقی رکھتا۔ چونکہ اس نے باقی نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی دلیل جو ہے وہ اس کو ہم مطلق قرار نہیں دے سکتے۔ بس اجتہاد کے باب میں تبدل کا یہ معنی ہوگا کہ نہ پہلی دلیل مطلقاً حجت تھی اور نہ ہی دوسری والی دلیل بھی مطلقاً حجت ہے، کہ پہلی والی مطلق ہو دوسری مطلق ہو، اذا تعارض تساقط، جب دونوں میں تعارض ہو جائے، تساقط ہے یا دونوں میں سے ہم کسی کو ترجیح بلا مرجع کی صورت میں حجت قرار دے دیں۔ فرماتے ہیں کہ اجتہاد میں تبدل کا یہ معنی ہوگا جو کہ ہمارے نزدیک درست نہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ آیا آپ کی مراد کیا ہے؟ اجتہاد میں تبدیلی ہے یا آپ کی مراد مقلد کی تقلید میں تبدیلی ہے؟ فرماتے ہیں اگر یہ تبدل اور تحول جو لازم آ رہا ہے یہ مقلد کی تقلید میں لازم آ رہا ہے، اس صورت میں دوسری تقلید کا تقاضا یہ ہے کہ
پہلی تقلید میں انجام دیے گئے سارے کے سارے اعمال باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو جو دوسرا مجتہد جس کی تقلید کرے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے فتوے کے مطابق عمل کرو، جو پہلے والے تم نے اعمال انجام دیے وہ سارے کے سارے باطل ہیں، گویا کہ اس نے امر واقعی کا امتثال نہیں کیا۔ اب جو حجت فعلی اس کے حق میں ہے، دوسرے مجتہد نے اس کے لیے فتویٰ بیان کی ہے، وہ چونکہ حجت فعلی ہے اس کے حق میں یہی معتبر ہے، لہٰذا دوبارہ نئے سرے سے اسی کے مطابق اس مقلد کے لیے اعمال کو انجام دینا ضروری ہے۔ بس تو کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ہم اجتہاد کے تحول کی بات کریں یا ہم تقلید کے تحول کی بات کریں، دونوں صورتوں میں مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ عدم اجزاء ہوگا، مگر یہ کہ کوئی ہمارے سامنے اجماع لے آئے۔ چونکہ ہم اجماع کے سامنے تو نہ چوں کر سکتے نہ چرا کر سکتے، ہم اجماع کو قبول کریں گے، لیکن فرماتے اجماع سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمارے پاس قاعدہ اولیہ ہے، وہ عدم اجزاء کو ثابت کر دیتا ہے۔ جہاں تک تو بات ہوگی مکمل ہماری کس باب میں؟ اجتہاد میں تحول اور تقلید میں تحول کے بارے میں۔ آگے ایک چھوٹی سی تنبیہ ہے، چھوٹا سا نکتہ ہے، وہ اس بارے میں کہ اگر مکلف کے یقین میں تبدل آ جائے، یعنی اس کو کسی چیز کے بارے میں قطع حاصل تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ کام اس انداز سے اس نے اس کے مطابق عمل کر لیا، اس نے کسی امارہ کے اوپر یا کسی اصل کے اوپر اس نے عمل کر لیا، بعد میں اس کو کشف خلاف ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ جو مجھے قطع حاصل ہوا تھا اس کے برخلاف اس کو قطع حاصل ہو جائے اور اس کا قطع وہ تبدیل ہو جائے، آیا اس کا پہلا عمل مجزی ہوگا یا اس کا اعادہ یا قضا کرنا ضروری ہوگی؟ مصنف کے نزدیک یہاں پر بھی ہم عدم اجزاء کو ثابت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطع جو ہے وہ طریق الی الواقع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے قطع کے مطابق عمل کیا تھا، واقع تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، واقع تک نہیں پہنچ سکا، جب واقع تک نہیں پہنچا تو گویا کہ مصلحت واقعی بھی اس کو حاصل نہیں، جو مصلحت واقعی حاصل نہیں، گویا کہ اس کا ہاتھ خالی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ عمل کا اعادہ کرے تاکہ مصلحت واقعیہ کو حاصل کر لے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں نعم سے کہتے ہیں کہ ایک مورد میں اجزاء ہو سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ جب اتفاقاً مصلحت کا حصول ہو جائے، اس نے پہلا عمل انجام دیا تھا، اس میں اتفاقاً جب مصلحت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا جب اس کو مصلحت حاصل ہو چکی ہے، اب دوبارہ جو برخلاف اس کو قط قائم ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں اس کو عمل کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اسی کو کافی شمار سمجھے گا۔ مصنف فرماتے ہیں چونکہ یہ اتفاق اور تصادف کا مورد ہے اور یہ ہماری بات سے خارج ہے، ہم اس کے بارے میں گفتگو کر ہی نہیں رہے۔ فرماتے اما دعوت تبدل فی الحکم الواقعی، فرماتے جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو تبدیلی ہے وہ دو صورتیں ممکن ہے، یا تو حکم واقعی تبدیل ہو چکا ہے یا پھر حکم واقعی کی دلیل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ فرماتے اگر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حکم واقعی تبدیل ہو چکا ہے، فرماتے فلا اشکال فی بطلانہا، فرماتے اس صورت میں اس کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیوں؟ لأنہا تستلزم القول بالتصویب، اس لیے کہ یہ والا قول وہی تصویب والا قول ہے جس کے معتزلہ قائل تھے، وہوا ظاہر، فرماتے اس کا بطلان ہمارے نزدیک ظاہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا کہ حکم واقعی تبدیلی اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں گویا کہ وہ مجتہد کے فتاویٰ کے تابع ہیں، جو کہ ہمارے نزدیک ایسا درست نہیں، بلکہ لوح محفوظ میں جو احکام موجود ہیں وہ بعینی اسی انداز میں موجود، ان میں تبدیلی تحول نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات ہوگی حکم واقعی کی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اما دعوت تبدل فی الحجہ، کہ حکم واقعی نہیں بدلا، وہ تو لوح محفوظ میں اسی انداز میں ثبت ہے، لیکن جو اس کے اوپر دلیل تھی، جو حجت تھی جس نے اس حکم واقعی کو حجت قرار دیا تھا، اس میں تبدیلی واقع ہو چکی۔ فرماتے اس میں بھی دو صورتیں ہیں، فَإِنْ أَرَادَ وَإِنْ أَرَادَ، فرماتے فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحُجَّةَ الْأُولَى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے والی دلیل تھی وہ دلیل مخصوص تھی صرف اسی زمانے کے ساتھ جس میں اس نے گزشتہ اعمال کو انجام دیا تھا، وبالنظر الی وقتها فقط، اور اس کا تعلق پہلے والے وقت کے ساتھ ہے، یعنی وہ دلیل مطلق نہیں تھی بلکہ وہ دلیل خاص تھی پہلے والے کے زمانے کے ساتھ، اگر تو آپ کی مراد یہ ہے فہذا لا ينفع فی الاجزاء، مطلب اس صورت میں آپ اجزاء کو ثابت نہیں کر سکتے، اجزاء میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں، بالنسبت الی الاعمال اللاحقۃ و آثار الاعمال السابقہ، کہ اس کو آئندہ اعمال کے لیے حجت قرار دیں یا اس کے آثار جو ہیں وہ آپ آئندہ والے اعمال کے اوپر مترتب کریں، فرماتے اس میں مفید نہیں ہے۔ کیوں مفید نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس عمل کا وقت گزر چکا ہے اس کی دلیل کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، وہ دلیل اب ہے نہیں، تو جب دلیل ہے نہیں فرماتے یہاں پہ کشف خلاف ہو نہیں سکتا، ہم اس دلیل کے اوپر کوئی بھی یہاں پہ ہم کسی قسم کا اعتراض اور اشکال کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اس کا بعد والے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتی ہوگی پہلی صورت، لیکن وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّ الْحُجَّةَ الْأُولَى هِيَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جو پہلی دلیل اس کے پاس آئی تھی جس کے مطابق اس نے گزشتہ اعمال انجام دیے تھے وہ دلیل مخصوص نہیں تھی بلکہ وہ دلیل مطلق تھی، حتیٰ بنسبت الی الاعمال اللاحقۃ، حتیٰ کہ بعد میں آنے والے اعمال کے لیے بھی حجت تھی، و آثار الاعمال السابقہ، اور پہلے والے اعمال کے جتنے آثار اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ فرماتے فالدعویٰ باطلۃ قطعا، فرماتے آپ کا دعویٰ جہاں پہ یقیناً کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ فی تبدل الاجتہاد
ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقہ، اس لیے کہ جو اس کے اجتہاد میں تبدیلی آ چکی ہے، جو کشف خلاف ہو چکا ہے کسی معتبر دلیل کی وجہ سے، وہ اسی بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو پہلے والی دلیل تھی وہ مطلقاً حجت نہیں تھی۔ اگر وہ مطلقاً حجت ہوتی تو اس کو اب بھی حجت قرار دیا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مجتہد نے دلیل کو تبدیل کر دیا، کہا کہ پہلی والی جو دلیل تھی وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا اب اس کے مطابق عمل کرو۔ پاس یہاں پہ اطلاق کا دعویٰ کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کا دعویٰ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ حتیٰ بالنسبت الی اعمالہ اللاحقہ، فرماتے ہیں جو پہلے والی دلیل ہے اگرچہ اس کو مطلق قرار دیں، فرماتے ہیں وہ بعد میں آنے والے اعمال کے لیے بھی کیا ہے؟ وہ حجت نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ آپ پہلے والے اعمال کی بات کریں۔ او انہ تخیلہ حجتا وہو لیس بحجہ، جو مجتہد ہے اس نے خیال کیا تھا کہ میرے نزدیک یہ حجت ہے، لیکن بعد میں کشف خلاف ہوا، معتبر دلیل سے اسے معلوم ہو گیا کہ لیس بحجہ، یہ حجت نہیں تھی۔ فرماتے پاس یہاں پہ اس کا اطلاق اصلاً کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لا سے کیا کریں؟ نفی کریں ان کی بات کی۔ فرماتے آپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان المدرک الاول حجت مطلقہ وہذا الثانی حجت اخری، کہ پہلی والی دلیل بھی مطلقاً حجت ہو اور یہ جو دلیل لاحق آ رہی یہ بھی کیا ہو؟ مطلقاً حجت ہو، دونوں مطلقاً حجت کا آپس میں تعارض ہو جائے۔ اذا تعارض تساقطا، تعارض ہونے کی صورت میں یا آپ تساقط کے قائل ہو جائیں، یا آپ کیا کرتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح بلا مرجع کی صورت میں معتبر قرار دیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ حکم واقعی کی تبدیلی بات کرتے ہیں تو بھی آپ کا قول باطل ہے، اگر آپ اس کی دلیل کے تبدیل ہونے کی بات کرتے ہیں تو بھی آپ کا قول باطل ہے۔ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي تَبَدُّلِ التَّقْلِيدِ، فرماتے یہی صورتحال تقلید کی وجہ سے، اجتہاد کے باب میں تمام صورتیں بیان کر کے اس کو باطل کر دیا، فرماتے یہی صورتحال تقلید کے بدلنے میں بھی ہے۔ فَإِنَّ مُقْتَضَى التَّقْلِيدِ الثَّانِي هُوَ انْكِشَافُ بُطْلَانِ الْأَعْمَالِ الْوَاقِعَةِ عَلَى طِبْقِ التَّقْلِيدِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ جو دوسری تقلید ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس نے پہلی تقلید کے مطابق جتنے بھی اعمال انجام دیے تھے وہ سارے کے سارے اعمال باطل ہے۔ بہت ہوتا ہے اس کو تقلید بدلنے کا، اب تقلید بدلنے کا مزہ چکھو، تمہارے جتنے بھی پہلے والے اعمال تھے وہ سارے کے سارے باطل ہیں، لہٰذا فلا بد من ترتیب الاثر علی طبق الحجت الفعلیہ، جو مجتہد ثانی کا فتویٰ ہوگا، جو اس کے مطابق اس کے حق میں فتویٰ حجت فعلی ہوگی، اس کے مطابق اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر اثر مترتب کرے اور اس کے مطابق اعمال کو انجام دے۔ کیوں؟ فإن الحجت السابقہ، جو پہلی والی دلیل تھی یعنی التقلید الاول، جو پہلی تقلید تھی، فرماتے ہیں کہ کلا حجت بالنسبت الی الآثار اللاحقہ، گویا کہ وہ بعد میں آنے والے اعمال کے اصلاً حجت کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وَإِن كَانَتْ حُجَّةً عَلَيْهِ فی وقت، اگرچہ اپنے زمانے میں حجت تھی، جب تک وہ پہلے مجتہد کی تقلید میں تھا اس کے اوپر دلیل کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اب چونکہ تقلید تبدیل ہو چکی ہے، فرماتے کلا حجت، گویا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والمفروض عدم التبدل فی الحکم واقعی فہو باق علی حالہ، فرماتے ہم نے فرض کیا کیا کہ ابھی اس میں تبدیلی واقعی نہیں، جب ہم نے اس کو حجت قرار دی کی صورت میں، ہم نے اس لیے کہ فرض یہ کیا تھا کہ حکم واقعی میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور وہ اپنے حال پر باقی ہے۔ جب اپنے حال پر باقی ہے، فرماتے پاس اس زمانے میں اس کو حجت قرار دے سکتے ہیں، لیکن آئندہ والے اعمال کے اعتبار سے ہم اس کو حجت قرار نہیں دے سکتے۔ تو آئندہ والے اعمال کا کیا بنے گا؟ اب اس نے انجام دینے، فیجب العمل علی طبق الحجت الفعلیہ وما تقتضیہ، اب جو حجت فعلی ہے، جو مجتہد ثانی کا فتویٰ جو اسے کہے گا، جو اس بات کا تقاضا کرے گا، اسی کے مطابق اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع علیہ، فرماتے ہیں کہ پاس یہاں اجزاء بھی ثابت نہیں ہوگا لیکن مگر یہاں پہ کوئی اجماع کا دعویٰ کر دے، لیکن فرماتے ہیں جب اجماع کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے، اجماع کی بات کو نہیں مانیں گے، اجماع سے ہٹ کر قاعدہ اولیہ اس بات میں ہمارے پاس ثابت ہے کہ اجتہاد میں بھی ہم عدم اجزاء کے قائل ہوں گے اور تقلید میں بھی ہم عدم اجزاء کے قائل ہوں گے۔ وتفصیل الکلام فی ھذا الموضوع یحتاج الی سعۃ من القول فوق مستوی ھذا المختصر، فرماتے اس موضوع کی تفصیل بہت زیادہ وسعت کلام کی محتاج ہے کہ جس کو ہم بہت بحث و تمہید کے ساتھ بیان کریں گے، جو کہ اس سطح کے جتنے بھی طلاب عزیز ہیں ان کی سطح ذہنی سے بلند ہے، لہذا ہم اس کو یہاں پہ مکمل طور پہ بیان نہیں کر رہے۔ تنبیہ فی تبدل القطع، ایک چھوٹا سا نقطہ تنبیہ ہے وہ قطع کی تبدیلی کے حوالے سے، فرماتے ہیں لو قطع المکلف بامر، فرماتے ہیں اگر مکلف کسی چیز کے بارے میں قطع ہو، یقین ہو، خطا، بعد میں کیا ہو جائے اس میں خطا ہو جائے، فعمل علی طبق قطعہ،
اور اس نے عمل انجام دیا ہو اپنے قط کے مطابق، ثم بان لہو یقیناً خطا ہو، اور بعد میں اس کی خطا جو ہے وہ یقینی طور پہ کیا اس کے لیے واضح ہو جائے، اس کو پتا کہ میں نے جس قط کے مطابق عمل کیا تھا وہ قط درست نہیں تھا، فرماتے فإنہ لا ينبغي الشک فی عدم الاجزاء، فرماتے اس میں بھی عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے، وسیر و واجب، فرماتے کس کی وجہ دلیل واضح ہے، کیوں؟ لأنہ عند القطع الاول لم يفعل ما يستوفی مصلحت الواقع بأي وجہ من وجوہ الاستفاء، اس لیے کہ جو اس کا قطع اول تھا گویا کہ اس نے جو اس کے مطابق عمل کیا تھا اس عمل کے ذریعے اس کو وہ تمام مصلحت واقعی جس انداز میں حاصل ہونی چاہیے تھی اس انداز میں اس کو حاصل نہیں ہوئی، جب اس کو حاصل نہیں گویا کہ اس کا ہاتھ خالی ہے، فَكَيْفَ يَسْقُطُ التَّكْلِيفُ الْوَاقِعِ، جب اس کو مصلحت حاصل ہوئی ہی نہیں جس مقصد کے لیے شاہ نے اس کے اوپر حکم دیا تھا، مطلب جب اس کو مصلحت واقعی حاصل نہیں ہوئی گویا کہ اس کی تکلیف بھی ساقط نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لا امر موجہ الیہ وانما کان یتخیل الامر، گویا کہ اس کے پاس کوئی ایسا امر تھا ہی نہیں جس کے مطابق اس نے عمل کیا، حالانکہ اس نے خیال کیا تھا کہ یہ مولا کی جانب سے امر ہے، یعنی جس قط کے مطابق اس نے امر کیا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اس کے لیے امر نہیں تھا، اس نے خیال کیا تھا کہ یہ امر ہے، اس کے مطابق عمل کر رہی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو امر نہیں تھا، امر تو کسی اور چیز کے بارے میں آیا تھا، گویا کہ اس نے امر انجام دیا ہی نہیں ہے، دوبارہ اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، وعلیہ فیجب امتثال الواقع فی الوقت اداء وفی خارجہ قضاء، فرماتے پس اس صورت میں اگر تو اس کا وقت باقی ہے تو اس کا امتثال کرنا ضروری ہے ادا کی صورت میں، اگر اس کا وقت گزر چکا ہے تو اس صورت میں اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ نام سے کیا کرے استدراک کرے اپنے اس بات پہ کہ ہم عدم اجزاء کے تو قائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں البتہ ایک مورد ہے جہاں پہ اجزاء کے قائل ہو سکتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ لو ان العمل الذی قطع بوجوبہ کان من باب الاتفاق محققا لمصلحت الواقع، فرماتے اگر وہ عمل ایسے باب میں سے ہو کہ جس کو ہم باب اتفاق کا نام دیں، یعنی اتفاق کے طور پہ کیا کرے اس کو مصلحت واقعہ حاصل ہو جائے، محقق ہو جائے اسی پہلے والے عمل کے ذریعے جو اس نے پہلا عمل انجام دیا تھا، جس قط کے مطابق اس نے پہلے عمل کیا تھا اسی سے اس کو اتفاقاً مصلحت واقعہ حاصل ہو جاتی ہے، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مُجْزِيًا، فرماتے اس صورت میں عمل مجزی ہوگا، ولیکن ھذا امر آخر، لیکن فرماتے یہ اتفاق ہے، یہ جو ہے ایک دوسرا امر ہے جس کو ہم امر اتفاقی کا نام دیتے ہیں، کہ لیس من جہت کونہ مقطوع الوجوب، جو کہ قط کے باب میں اصلاً شمار ہوتا ہی نہیں، بلکہ یہ اتفاق ہے، ہماری گفتگو اتفاق کے بارے میں نہیں ہوتی، ہماری گفتگو اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم دیگر گزشتہ ابحاث کی طرح اس باب میں بھی عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ اگر آپ کی مراد اجتہاد میں تبدیلی ہے، مصنف نے کہا تھا ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، اجتہاد میں تبدیلی ہے تقلید میں، اگر آپ کی مراد اجتہاد میں تبدیلی ہے تو ممکنہ دو صورتیں ہیں، حکم واقعی بدلا ہے یا حکم واقعی کی دلیل بدلی ہے، اگر حکم واقعی بدلا ہے فرماتے وہی تصویب باطل ہے جس کے امامیہ قائل نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں حکم واقعی کی دلیل بدلی ہے فرماتے اس میں دو صورتیں ہیں، یا دلیل سابق جو تھی وہ پہلے والے اعمال کے ساتھ مختص، یا دلیل سابق جو ہے وہ پہلے والے بعد والے تمام اعمال کو شامل تھی، اگر تو آپ اس کو مختص قرار دیں فرماتے اجزاء کو ثابت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل میں اطلاق نہیں، اطلاق ہوگا تو ہم یہاں پہ اجزاء کی بات کریں گے، فرماتے اطلاق نہیں، وہ پہلے والے زمانے کے ساتھ ہی اس کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن فرماتے اگر آپ کی مراد ہے کہ دلیل سابق مطلق تھی مختص نہیں تھی، فرماتے اس صورت میں آپ کا قول باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس مجتہد نے اس کو حجت کا گمان کیا تھا، اس نے کہا تھا میرے نزدیک حجت ہے، حالانکہ حجت تھی، جب حجت نہیں ہے گویا کہ یہاں پہ اطلاق بھی ثابت نہیں ہو سکے گا، پس مصنف کے نزدیک اجتہاد کے باب میں ہم عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے، لیکن اگر فرماتے ہیں مکلف کے قط میں تبدیلی واقع ہو جائے فرماتے اس صورت میں بھی اس کا عمل سابق مجزی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مصلحت واقعہ کو حاصل نہیں کیا، لیکن اگر اتفاقاً مصلحت حاصل ہو جاتی ہے فرماتے اس صورت میں اجزاء کا ہم حکم لگا سکتے ہیں، امکان بھی ہے، چونکہ یہ اتفاق کے باب سے ہے لہذا یہ ہماری بات سے خارج ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔